اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی کچھ ویسے ساری آیات ہی خوبصورت ہیں، لیکن ناظرین چند ایک آیات ایسی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسا غیبی اثر رکھا ہوا ہے۔ جی، میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں غیبی اثر، وہ واقعی انسان کو اسی وقت سکون پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ ان آیات کے معنی کو سمجھتے ہوں یا ان آیات کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو ناظرین آپ جیسے ہی وہ آیات پکاریں گے آپ کے اوپر اچانک سے، جس کو سکینت کہتے ہیں، یعنی سکون طاری ہو جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ واقعی جو وہ چاہ رہا تھا وہ اس کو مل گیا ہے۔ وہ کون سی ایسی آیات ہیں ناظرین جو کہ غیبی مدد دلاتی ہیں، سکون بھی دلاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی باقاعدہ طور پر غیبی مدد بھی فرماتا ہے، خواہ اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ مسبب اسباب ہے، اس کو کسی جو ہے سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی میٹیریل کا۔ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ خواہ کسی بندے کو استعمال کرے، خواہ وہ کسی پرندوں کو استعمال کرے، ابابیلوں کو، یا وہ اپنی آگ کو یا پانی کو یا ہواؤں کو اس نے استعمال کیا اور وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہم لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت عبادت کی، نمازیں بھی کی، بڑی دعائیں مانگیں، لیکن بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری شاید سنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر یقین کریں کہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب وہ یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری سنتا ہی نہیں یا ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی، تو وہ بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر یقیناً اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہوگی یقیناً کہ اے بندے، کاش کہ تو میری نیچر کو جانتا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کہتا جیسے یہ تو نے کہہ دیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو لگائی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب غار میں موجود تھے، غار ثور میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو جب حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے کہ کافر پہنچ گئے، غاب کے سرے پہ آگے غار کے، تو آپ پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن، کہ غم مت کرو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی مدد کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس تو پھر ایسی ایسی طاقتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ پیغمبر نے لفظ بولا تو ہم نے پیغمبر کی اور ان کے جو ساتھی، مطلب ہم نے ان دونوں کی ایسے مدد کی کہ ان طاقتوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے جن طاقتوں نے آ کے مدد کی۔ وہ ایک علیحدہ قصہ ہے جس کی ویڈیو میں لگا چکا ہوں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے قرآن پاک کا، وہ لفظ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یقین کریں ناظرین کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب کچھ شیطانی کام کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو ہرا رہا ہے بار بار، آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہو چکا ہے، آپ کا بس نہیں چل رہا اور آپ مجبور ہو گئے ہیں۔ جو بھی پریشانی آپ کے سر پر آ چکی ہے وہ پریشانی آپ کے سر سے اتر ہی نہیں رہی، اور آپ بالکل تھک ہار کر، چپ ہو کر جب آپ ایک لفظ یہ بول دیتے ہیں، کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ناظرین آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے غیبی طریقے سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے ناظرین، یہ وہ لفظ ہے کہ آج تک جس بندے نے جس وقت بھی بولے اس کے ساتھ معجزات ہو گئے۔ یہ کائنات میں سب سے پہلے یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے، اور جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، بڑے بڑے پلرز بنائے گئے تھے، نمرود نے ایک آگ اتنی بڑی روشن کی تھی جس کو مہینہ بھر لکڑیاں ڈال ڈال کے جلایا گیا تھا، اور وہ آگ اتنی اونچی تھی کہ اس کی اونچائی پہ
پرندے بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اتنا جو ہے اس کی گرمائش آگ کے اوپر دھواں جا رہا تھا۔ اور جب اس میں پھینکا جا رہا تھا حضرت ابراہیم کو رسیوں کے ذریعے، تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ جی کہ میں سچا ہوں یا مجھے معاف کر دو یا کچھ بھی یا یہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو مرنے لگا ہوں، ایسا بھی نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ کارساز سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت حکمت والا ہے، اور وہ اپنی حکمت سے اس معاملے کو کیسے سلجھا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اندازہ کیجئے کہ آگ کا کام ہے جلانا، جتنی آگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آگ کے شعلے کتنے اونچے تھے کہ پرندے بھی اوپر سے نہیں گزر پا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے مدد کی حضرت ابراہیم کی؟ جب آگ میں ان کو پھینکا گیا تو جس آگ میں ان کو پھینکا گیا تھا وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ یہ لفظ جو گل و گلزار کا ہے نا، یہ ناظرین میں نے اس لیے نہیں بولا کہ خوبصورت لفظ ہے، یس لٹرلی وہ آگ ایسے ہی بن گئی کہ جیسے پھولوں کی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، بڑی مہکنے والی خوشبو ہوتی ہے، اور ٹیمپریچر ایسا کہ نہ ٹھنڈا اور نہ گرم، کہ ایسی آگ ہو گئی کہ سکون دینے والی، یعنی اللہ رب العزت نے اس آگ کو ایسا کر دیا۔ ناظرین کیونکہ میں اس کو جانتا تھا، ان الفاظ کو میں بڑا پہچانتا تھا، میں سمجھتا تھا ان الفاظ کو۔ میں جب سعودی عربیہ میں تھا اور میرا کمپیوٹر کا شو روم تھا، تو ایک بار کسی سعودی نے جو ہے وہ میرے خلاف، مطلب یہ ہے کہ جیلسی میں، ایک اور دکان والا تھا تو اس نے حکومت سے شکایت کر دی کہ اس بندے کے پاس یہ اکیلا پاکستانی دکان میں ہوتا ہے، اس نے کوئی سعودی نہیں رکھا ہوا، اور دکان پہ سعودی نہ رکھنا جرم ہے۔ تو سعودی نہیں تھا، تو جناب حکومت نے مجھ پر پاکستانی 30-35 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا، اور یقین کریں کہ میں بہت برا پھنس گیا، اتنے کی میری دکان نہیں تھی جتنا مجھ پہ جرمانہ ہو گیا۔ تو ناظرین اس وقت میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی جی، میری والدہ اس وقت حیات تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بہت برا پھنس گیا، اور کفیل بھی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے جتنے پولیس والے جاننے والے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ حکومت کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب سب نے ہاتھ اٹھا دیے تو میں نے اس وقت والدہ سے کہا اب کیا کروں، میرے لیے دعا کریں۔ تو والدہ نے کہا کہ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، اللہ رب العزت ہے نا، فکر مت کرو۔ ناظرین میں نے پہلے دن یہ وظیفہ شروع کیا، اور مجھے حکومت کے سامنے کاغذات لے کے پیش ہونا تھا جو مجھ پہ جرمانے کے تھے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسے سعودی سے ملا دیا جس کے میرے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہیں تھے، اور وہ کسی زمانے میں حکومت کا حصہ تھا۔ تو اس نے وہ میرے سارے کے سارے 35 لاکھ روپے کا جرمانہ معاف کروا دیا۔ اور کیسا معاف کروا دیا، میرے اس چینل پہ وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے، اور وہ 1 ملین سے کراس کر گئی، کیونکہ لوگ رو پڑے تھے وہ واقعہ سن کے جو میں نے پورا تفصیل سے لگایا ہوا تھا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ تو ناظرین مجھے اس لفظ سے اتنی محبت ہے۔ قرآن پاک کے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ کاش کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ماتھے کے اوپر ان کو لکھوا لوں، ایک ادھر لکھواؤں، ایک ادھر لکھواؤں، ایک ادھر لکھواؤں، ایک ادھر لکھواؤں۔ اتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ جو بھی مجھے دیکھے ان کو وہ الفاظ پتہ چلے کہ اس نے کیوں لکھوائے ہیں۔ نمبر 1 یہاں پر میں لکھواؤں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے، یہ جس نے بھی آج تک ادا کیا یقین کیجئے، خواہ ایک بار کیا یا روزانہ 70 بار کیا، اللہ کی غیبی مدد اس کو آئی۔ اور ادھر لکھوا لوں لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور ادھر لکھوا دوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور ناظرین کچھ ایسے ذکر ہیں، ایسے ذکر ہیں خوبصورت کہ ویڈیو کا موضوع بدل جائے گا۔ یہ کچھ ایسی آیات ہیں کہ اگر آپ یاد کر لیں تو اللہ کی قسم 1، اللہ کی قسم 2، اللہ کی قسم 3، آپ دل سے پکاریے،
آنسوؤں سے پکاریے، اور دیکھیے اللہ رب العزت کی آپ کو غیبی مدد نہ آئی تو میرا چینل آپ دیکھنا چھوڑ دیجیے گا، ساتھ مجھے 4 باتیں بھی سنا کے جائیے گا، کیونکہ جس رب کریم کو میں جانتا ہوں وہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے کہ آپ حق پر بھی ہوں اور آپ اکیلے ہوں، کوئی آپ کی دنیا میں مدد کرنے والا نہ بھائی ہو، نہ کوئی آپ کا باپ ہو، نہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی جب نہ ہو، تو جب آپ یہ کرتے ہیں ذکر تو آپ کو اللہ کی غیبی مدد ایسی آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ وہ غیبی مدد کا میرا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ڈسکرپشن میں، ویڈیو ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذرا کمنٹس پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے جب وہ واقعہ سنا مکمل ڈیٹیل سے تو کتنی حیرانگی ہوئی۔ یہ ہے وہ لفظ جو میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں جب بھی مجھے پرابلم آتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 2 پیغمبروں نے لفظ بولا، نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نمبر 2 یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ لفظ بولا؟ غور سے سنیے۔ جب کیا ہوا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے کافی صحابہ شہید ہو گئے اور ہر گھر میں غم کی فضا ہو گئی، تو کافر بڑے خوش ہو گئے۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا سردار تھا بہت خوش ہوا، اور جاتے جاتے اس نے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ دھمکی دی اپنے الفاظ میں کہ اب ہم دوبارہ جنگ کریں گے واپس بدر کے میدان میں، کیونکہ بدر میں آلریڈی شکست کھا چکے تھے کافر غزوہ بدر میں، تو اب ہم بدر میں بھی آپ سے ملیں گے۔ تو ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کے یہ افواہ اڑا دو کہ ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے کہ پورا عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جب اس بندے نے آ کے مدینہ منورہ میں جب یہ افواہ اڑائی کہ ابو سفیان نے تو اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے کہ اس بار مسلمان تو کیا پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی یہ آیت پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت کا کیا پڑھنا تھا کہ مدینہ منورہ کی فضائیں گونج اٹھی، صحابہ کرام نے اسی آیت کا ورد کیا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس نے ایمان کو اتنا زیادہ کر دیا، اتنا زیادہ کر دیا کہ یقین کیجئے کہ ابو سفیان، ایک لمبا واقعہ ہے، وہ ڈر گیا اور پھر وہ راستے میں آتے آتے ہی واپس مڑ گیا، اور یہ پھر غزوہ نہیں ہوا تھا، اور یہ غزوہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اس کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو ہمارے ناظرین، آپ بھی ان الفاظ کو اپنا لیجیے اور دیکھیے اللہ کی مدد آپ کو کیسے آتی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔